قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ عاقل اور بالغ ہونا۔ ایسا شخص جو مجنون ہو، پاگل ہو، یا ایسا جو نابالغ ہو، بچہ ہو، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، چونکہ وہ عاقل بھی نہیں ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، لہذا ان پر قربانی واجب ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ قربانی کا وجوب مسلمانوں پر ہے، اور یہ مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، یہ مسلمانوں کے شعار ہیں، نشانیاں ہیں یہ مسلمانوں کی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے وہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب ہے نہیں ہے۔ مسافر سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ ہو۔ کتنے کلومیٹر؟ 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہو، اور وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو۔ یہاں سے وہ سفر کے لیے نکلا، اپنے شہر کی حدود سے باہر جوں ہی وہ نکلا تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہے۔ اب جب وہ بندہ مسافر ہے تو اس بندے پر قربانی عید والے دن کرنا یہ واجب ہے نہیں ہے۔ ہاں، اگر گھر میں اگرچہ اس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہو، بینک بیلنس موجود ہو، انسان کے پاس جائیداد موجود ہو، لیکن اگر وہ شخص مسافر ہے تو سفر کی حالت میں اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے لیے تو نکلا، 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کے لیے نکلا، جہاں پر وہ جانا چاہ رہا ہے وہاں پر بھی اس کے رکنے کی جو نیت ہے وہ 15 دنوں سے زائد کی ہونی چاہیے۔ اگر 15 دنوں سے کم کی ہوگی تو وہ شرعی مسافر ہی کہلائے گا، لیکن اگر اس کے ٹھہرنے کی نیت 15 دنوں سے زائد کی ہے تو جب وہ بندہ اس شہر میں پہنچ جائے گا تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا، پھر مقیم بن جائے گا۔ جب مقیم بن جائے گا تو پھر اب اس بندے پر قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ تو سب سے پہلی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ اس کے بعد جو بنیادی ایک اور شرط ہے وہ یہ ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس صرف سونا ہو اور سونا 7.5 تولہ ہو۔ صرف سونا ہے اور سونا کتنا ہے؟ 7.5 تولہ۔ یا صرف چاندی ہے اور چاندی کتنا ہے؟ 52 تولہ۔ یا جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف جو ہے وہ مال تجارت ہے، وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اب اس کے پاس وہ مال پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے، دکانداری ہے اس کی، تو وہ جو مال پڑا ہوا ہے وہ سونے یا چاندی کے نصاب کی رقم کے برابر پہنچ جائے۔ اب چاندی اور سونے کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، تو فقہائے کرام کہتے ہیں اس صورت میں چاندی کے نصاب کی جو مقدار ہے اسی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اب چاندی کے نصاب کی مقدار 52.5 تولہ، یہ تقریباً 4,52,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ 4,52,000 روپیہ جس بندے کے پاس موجود ہوگا وہ بندہ شرعی طور پر مالک نصاب ہے۔ عید والے دن جس بندے کے پاس یہ رقم موجود ہوگی وہ بندہ مالک نصاب ہے۔ قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید والے دن بھی اگر کسی بندے کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تو وہ مالک نصاب ہے۔ دوسرے دن آ گئی ہے تب بھی مالک نصاب ہے۔ تیسرے دن جب تک قربانی کا وقت ہے اس دوران اگر وہ بندہ صاحب نصاب مالک نصاب بن جاتا ہے تو اس بندے پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب ایک اور جو صورت ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 نصاب اکٹھے ہو گئے ہیں، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ سونا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے 2 تولے، 3 تولہ، 1.5 تولہ پڑا ہوا ہے، اور ساتھ کچھ رقم موجود ہے۔ چاندی تو آج کل اتنی استعمال نہیں ہو رہی، رقم موجود ہے 10,000 روپے، 5,000 روپیہ یا 1,000 روپیہ بھی موجود ہے۔ تو جب 2 نصاب اکٹھے ہو جائیں تو پھر چاندی کے نصاب میں دونوں کو کنورٹ کیا جائے گا۔
सोना अगर 1 तोला भी मौजूद है तो सोना 1 तोला तकरीबन जो है वो 5 लाख रुपए के करीब है। और चांदी के निसाब से अगर शख्स है उसके पास 1 तोला सोना है, 10,000 रुपया भी अगर साथ मौजूद है तो 5,10,000 रुपया बन जाएगा। और चांदी का निसाब बनता है 4,52,000 रुपये। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 तोला सोना भी जिस शख्स के पास मौजूद होगा और साथ कुछ रकम भी मौजूद होगी तो वो बंदा साहिब निसाब होगा और उसे कुर्बानी देना पड़ेगी। घरों के अंदर जो खवातीन हैं, हमारी खवातीन के पास सोना मौजूद होता है 2 तोला 3 तोला और साथ कुछ रकम मौजूद होती है, तो ऐसी खवातीन साहिब निसाब हो, क्योंकि इसके लिए साल का गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि फुक़हा ने इतना लिखा है कि अगर एक खातून के पास सिर्फ 2 तोला सोना ही है या 1 तोला सोना ही है, रकम कुछ भी नहीं है, ईद वाले दिन खामद उसे ईदी दे देता है, 1,000 रुपया खामद ने उसे ईदी दे दिया, 500 रुपया ईदी दे दिया, तो अब दूसरा निसाब आ गया। फिर दूसरा निसाब रकम की सूरत में उसके पास आ गया। जब दोनों निसाब फिर जमा हो गए हैं तो फिर चांदी के निसाब में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इस खातून पर भी क्या होगी, कुर्बानी की अदायगी जरूरी होगी।